السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے امام اور اسی کے ساتھ آپ تمام مومنین کی خدمت میں اس مبارک و مسعود موقع کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے بالکل بھی، اور دعائیہ کلمات کے لیے دعوت دی گئی ہے، تو اس دعائیہ کلمات کے لیے ہی کچھ مقدمہ، تاکہ معلوم ہو کہ کہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مانگ تو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی نگاہ اپنے دامن پہ ہوتی ہے، دینے والے کی عطا پہ نہیں ہوتی، اور کوئی پکڑ کے کہہ دیتا ہے کہ صاحب تمہیں نہیں معلوم کتنے بڑے آدمی ہیں، تمہاری تو کوئی چھوٹی سی پریشانی کو لے کے اتنا بڑا شور مچا رکھا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت بڑے آدمی ہیں۔ تو بہرحال اس کے بارے میں کیا کہا جائے کہ نجات پا گیا فطرس کرم حسین، کتنا قریب ہے، نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین، اتنی قریب کی بارگاہ میں کہ جس کے عطاؤں کا شور اور جس کی سخا کا شور زمین سے زیادہ آسمانوں سے سنا جا رہا ہے، کہ جس کے آتے ہی فرشتے سوالی بن کے مبارکباد دینے کے لیے آ جائیں، اور آ کر رسول اسلام کی خدمت میں آ رہے ہیں تہنیت کے لیے، کہ ایک فرشتہ کی جس کے بارے میں معتبر روایات میں موجود ہے کہ جسے فطرس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پڑا ہوا ہے عتاب الہی میں گرفتار ہے، بالوں پر چھن چکے ہیں، نہ جانے کب سے پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ فرشتوں کی ٹولیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو آواز دی جبرائیل خیریت تو ہے، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی کہ فرشتے زمین پہ آ رہے ہیں؟ کہا قیامت نہیں آئی ہے مگر شافع محشر کے یہاں نواسا آیا۔ لہذا جب حسین کا نام سنا ہے تو دل میں ایک امید کہ گناہگار صحیح لیکن دروازہ وہ ہے کہ جو بخشنے پہ آئے، تو میری خطا کیا ہے؟ لہذا کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ دروازے پہ پہنچے، رسول اسلام کی خدمت میں فرشتوں نے تہنیت کے گلدستے پیش کیے، یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کو نواسا پیدا ہوا ہے۔ اور انہی کے بیچ میں یہ گناہگار بھی اپنے معروضے کو لے کر حاضر ہوا۔ رسول نے غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ فطرس تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ یا رسول اللہ عتاب الہی میں گرفتار ہوں، اور یہ تو ایسا موقع ہے کسی کے یہاں ایک بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بانٹنے پہ آ جاتا ہے، اور جس کے گھر میں اتنی خوشی آ رہی ہوں کہ پہلی شعبان ہی سے خوشیوں کا سلسلہ زینب جس گھر میں آ رہی ہیں، لہذا ماہ شعبان اس کی برکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یا رسول اللہ، رسول نے فرمایا کہ جا جس کے وسیلے سے آیا ہے اسی کے گہوارے سے لگ جا، اللہ اس کے صدقے میں تیرے عطاب کو دور کرے گا، تجھے بالوں پر عطا کرے گا۔ عطا ہوئے، لیکن یہ عطا ایسی نہیں ہے کہ جو صرف اور صرف ایک دن کی عطا ہے، یہ عطا تو ہمیشہ باقی رہے گی۔ پہلے دن بھی حسین نے بخشا ہے اور آخری دن بھی حر کو بخشا ہے، اور گناہگاروں کو یہ امید دلائی ہے کہ ایک حر کی بات کیا ہے، ہزاروں کو بخش دے گی۔ ایک حر کی بات کیا ہے، ہزاروں کو بخش دے، جود و سخا کرم تیری عادت حسین ہے۔ جس کی عادت ہی احسان، جس کی عادت ہی کرم ہو، اللہ اکبر، اس کے دروازے پہ ہم لوگ کھڑے ہیں تو مولا ہمیں بھی آزاد کر دیجئے۔ تو میں ایک روایت کا سہارا لوں گا کہ مولا آج بھی ہمیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ آج کا میسج یہی ہے کہ فطرس جہاں کھڑا ہے ہم بھی وہیں کھڑے ہیں، حر جہاں کھڑا تھا ہم بھی وہیں کھڑے ہیں، اور حسین آج بھی اسی شان سے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک گناہگار آیا ہم جیسا ہی، اور آنے کے بعد کہا کہ مولا گناہوں کا اتنا عادی ہو چکا ہوں، اتنا ایڈکٹ ہو چکا ہوں کہ گناہ نہیں چھوٹتے، روز نیت کرتا ہوں کہ چھوڑ دوں گا، لیکن آنکھیں ہیں کہ نامحرموں کو پھر بھی دیکھتی ہیں، کان ہیں کہ غیبتوں کو پھر بھی سنتی ہیں، زبان ہے کہ پھر بھی جھوٹ بولتی ہے۔ میں اتنا گرفتار ہو چکا ہوں کہ یہ میری عادت بن چکے ہیں۔ کیا کوئی پرمٹ شریعت میں بھی ایسا ہے کہ میں گناہوں کو انجام دے سکتا؟ اب مولا نے ہم جیسے مولوی اور ذاکروں کی طرح ڈاٹا نہیں، کلم الناس قدر عقولہم، مولا نے اسے پیار سے اپنی آغوش میں لیا، یعنی ویلکم کیا اس کا، کہا ہاں ایک اجازت تو ہے، 4 آپشن تیرے سامنے ہیں، 4 میں سے کسی ایک کو بھی ٹک کر دے گا تو فل پرمٹ ہے۔ آپ لوگ گاڑی چلاتے ہیں کہ کویت کا پرمٹ ہے تو سعودی میں جانے کے لیے پھر پرمٹ بنوانا پڑتا ہے، عراق کے لیے پھر پرمٹ بنوانا پڑتا ہے، فل پرمٹ۔
تو امام نے فرمایا کہ فل پرمٹ ہے، وَاذْنِبْ مَا شِئْتَ، جو چاہے گناہ کرنا. بس 4 آپشن تھے سامنے، ان چاروں میں سے کسی ایک کو بھی اپلائی کر لے گا. کا مولا بیان کرے خوش ہو گیا کہ شاید اب چھوٹ ملنے والی ہے، لیکن اللہ اکبر کتنا کرم کا سخی ہے حسین. مولا نے فرمایا کہ سن، پہلی شرط یہ ہے کہ لا تأکل رزق اللہ وَاذْنِبْ مَا شِئْتَ، کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، اس کے بعد جو چاہے گناہ کر. فل پرمٹ ہے، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے. کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جہاں بھی کھاؤں گا یہ اللہ ہی کا رزق. کہ اگر رزق اللہ کا کھا رہا ہے تو پھر اسی سے کہنا مان، اگر اس نے حلال کہا ہے تو کر اور حرام کہا ہے تو جا. کہ مولا یہ تو نہیں ہو پائے گا. حسین اتنا مجبور نہیں ہے کہ اور آپشن نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ پھر یہ نہیں کر سکتا تو دوسرا آپشن نہیں تھا. مولا کی بتائیے. مولا نے فرمایا اذهب الى موضع لا يراك الله واذنب ما شئت، ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے. اس کے بعد جو چاہے، فل پرمٹ، جو چاہے وہ گناہ انجام دینا. مولا یہ کیسا ہو سکتا ہے، شمال میں چلا جاؤں یا جنوب میں، شرق میں چلا جاؤں یا غرب میں، لوگوں کی نگاہوں ہی سے تو بچ سکتا ہوں. ہو سکتا ہے باپ نہ دیکھ رہا ہو، ماں نہ دیکھ رہی ہو، اولاد نہ دیکھ رہی ہو. لوگ کیمروں کے ڈر سے بھی گناہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ کیمرے فزیکل ایکٹیویٹی کو قید کرتے ہیں. دل میں کیا ہے اس کو تو قید نہیں کرتے. کوئی آیا اور آیا ہی اس نیت سے ہو کہ چلو مجھے کسی کا پرس مارنا ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ کیمرے لگے ہوئے، ڈر گیا، سہم گیا، شریفوں کی طرح آیا اور آ کے چلا گیا. دل میں کیا تھا وہ فرشتوں نے قید نہیں کیا، فزیکل ایکٹیویٹی کو قید کیا کہ بھئی اس نے چوری نہیں کی. لیکن اللہ اکبر، اللہ تو ایسا دیکھنے والا ہے کہ خائنۃ اعین، کہ وہ آنکھوں کے اشاروں کو جانتا ہے، دل کے ارادوں کو جانتا ہے. اس سے کیسے چھپ سکتا؟ مولا اس سے تو نہیں چھپ سکتا. تو امام نے فرمایا پھر گناہ چھوڑ دو. کہ مولا یہ بھی نہیں ہو پائے گا. مولا نے فرمایا پھر تیسرا آپشن ہے. کہ مولا وہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اخرج من ولایت اللہ واذنب ما شئت. بس یہ آج کا پہلا ہے. کوئی انسان ڈرائیور ہے، یہاں پہ بہت سارے گاڑی چلاتے ہیں، اگر کسی کو یہ ضد ہو جائے کہ صاحب ہندوستان پاکستان میں تو الٹے ہاتھ پہ چلتی ہے، یہاں بھی وہی کرے گے، تو یہاں کی حکومت کہے گی کہ اگر ایسی چلانی ہے تو ہمارے ملک سے نکلیے، یہاں رہنا ہے تو ہمارے قانون کو ماننا ہوگا. آپ نوکری کرتے ہیں، کہیں بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے رول اپنے کنڈیشنز پہ نوکری نہیں کرتے ہیں، آنر کے کنڈیشنز پہ. آپ کتنے بجے اٹھتے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے، آپ کو کتنے بجے ڈیوٹی ان کرنی ہے اس سے مطلب ہے. اگر آپ کو اپنی مرضی چلانی ہے تو کمپنی چھوڑیے، نوکری چھوڑیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم چھوٹی سی نوکری میں رہتے ہیں، چھوٹے سے ملک میں رہتے ہیں، تو اس حاکم کے قانون کو ماننا پڑتا ہے. امام نے فرمایا کہ اگر گناہ ہی کرنے ہیں وہ ولایت سے، اللہ کی حکومت سے باہر نکل جا. وَاذْنِبْ مَا شِئْتَ، پھر جو چاہے گناہ کر. اتنے پرمٹ امام نے رکھ دی. کہ مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا. امام نے کہا پھر ایک اور ہے. کہا کیا؟ اِذَا جَاءَكَ مَلَكُ الْمَوْتِ فَرُدُّهُ، کہ جب ملک الموت تجھے تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اسے خالی ہاتھ واپس پلٹا دیا. کہا مولا نہیں تو کر سکتا ہوں. تو ایک آسان کام ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا مولا میں آج سے گناہ چھوڑ دوں. وہ ایک فطرس اور ایک حر کی بات نہیں. حسین نہ جانے ہر لمحہ کتنے حروں کو آزاد کرے. اور اس شخص سے میرے محبوب تیری بارگاہ میں یہ دعائیں سماعت لے کے حاضر ہے میرے محبوب. آج کے شخص جو نعمت ہے، جو رحمت ہے، جو برکت ہے، تیرے دربار سے تیرے خاص بندوں پہ نازل ہو رہی ہے میرے محبوب. ہمارا دامن تنگ ہے، زبانیں گنگ ہیں، ہمارے مانگنے میں وہ سلیقہ نہیں میرے محبوب، لیکن تو کریم ہے، تو رحیم ہے میرے محبوب. تو اپنے رحم و کرم سے جو سب کو عطا کر رہا ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما. بارگاہ جیسے تو نے فطرس کو اپنے عطاب سے آزاد کیا، جیسے تو نے حر کو گناہوں سے آزاد کیا میرے محبوب، اسی مولود کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما. بارگاہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام کا ہمارے اس قلیل عمل کو میرے محبوب، اس عمل میں جس نے بھی دام ہے عمل سخن ہے، جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے میرے محبوب، ان تمام اعمال کو ہمارے لیے دنیا و آخرت اور آخرت کے لیے خصوص طور پر ذخیرہ قرار دے. بارگاہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام کا ہمارے ذکر سے ہمارے امام کو راضی و خوشنود فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اس مولود کے صدقے میں معبود علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات اللہ